رفتہ رفتہ مسلمان بڑھ رہے تھے۔ اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ان کے لیے ایک عظیم صالحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا پایا؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہے تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آصف کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید، کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے۔ اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور قہقہا لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کہتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا ہی نہیں، وہ کیا جانیں گے اس کے جمال و جلال کا عالم؟ ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے سے اسلام لائے تھے۔ وہ بولے،
میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کرے تو اس کو وہ بچا سکے۔ عبداللہ بولے جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہی جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا ابن ام معبد عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تمانچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت بالکل لہو لہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ابن مسعود ہم کو اسی کا تو ڈر تھا۔ وہ بولے خدا کے دشمن، آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اس طرح سناؤں؟ ساتھیوں نے کہا رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی۔ اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چپ چپ کے اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے اور دیکھے وہ کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا اور جو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا۔ اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے۔ پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو بے پاؤ گھر لوٹ آتے۔ اس طرح رات کے پردے ہی میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کان و کان خبر ہی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خدا وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں حجر مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چپ چپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے جو کانوں کو بہت بڑی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ ٹال گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا۔ ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجر مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا اور راستے میں آج بھی مٹ ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ان میں نیا عہد و پیمان ہوا۔ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، بولا ابو حنظلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان نے کہا قسم ہے ابو ثعلبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنیں جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔
اخنس بولا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیکنامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کنہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہے۔ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہے، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے۔ لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان سب کی پیٹ ٹونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرط نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کلم کلہ کہتا، کیا میرے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں۔ کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ لوگ نبوت کو آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے حیرہ، نظر وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھی۔ چنانچہ یہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جٹ یہ بھی وہی پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو معید کے بیٹا عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس کے متعلق بھی جانتے ہیں، نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہے۔ اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو جی میں آئے کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہلت چاہی اور وہی کا انتظار کرنے لگے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتائی، جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، سیاح کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے اور ان کا یہ واقعہ ہے، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے۔
اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے گڑا کرتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوس و دور ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے اور ان کو سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئے اور آپ وسلم کو نبی مان لے، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ درمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نظر بولا، بھائیو رکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آئے۔ ابو جہل بولا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے، اور اللہ کے 19 سپاہی ہے، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی ڈرنے کی کوئی بات ہے؟ کیا ہم میں 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف خدا کی پناہ، یہ ڈٹائی اور یہ سرکشی، حالانکہ خود ان کا ہی خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے اس آگ پر رہنے والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔